بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کا سبق نمبر 5 آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ ہمارا عنوان کچھ اسباق سے کاروبار کا منافع چل رہا ہے، اور آج اسی سلسلے میں ہم مسئلہ نمبر 1739 پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کا متن پڑھ لیتے ہیں۔ اگر کسی شخص کی بغرض تجارت خریدے ہوئے مال کی قیمت بڑھ جائے اور وہ اس امید پر کہ ابھی اس کی قیمت اور بڑھے گی، اس مال کو سال کے خاتمے کے بعد تک فروخت نہ کرے اور پھر اس کی قیمت گر جائے تو جس مقدار تک قیمت بڑھی ہو اس کا خمس دینا احتیاط کی بنا پر واجب ہے۔ اب یہاں پر اس مسئلے میں پہلے بھی اسی سے ملتا جلتا ہوا ہم نے ایک مسئلہ پڑھا تھا کہ اگر کسی کی قیمت بڑھ جائے اور سال کے دوران ہی پھر قیمت گر جائے، لیکن یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اس نے تجارت کے غرض سے مال لیا، مال کی قیمت بڑھ گئی، اب اور وہ انتظار کر رہا ہے کہ اس کی اور قیمت بڑھے گی، جب اور زیادہ قیمت بڑھ جائے گی تو میں اس کو فروخت کر کے اور زیادہ فائدہ حاصل کروں گا۔ اس امید کے ساتھ جو ہے وہ اس نے اس مال کو اپنے پاس رکھا یہاں تک کہ سال ختم ہو گیا۔ سال جو کہ اس کا خمس کا سال معین تھا، جو تاریخ اس نے خمس کی معین کی ہوئی تھی وہ ختم ہو گیا، اور سال مکمل ہونے کے بعد بھی وہ فروخت نہیں کرتا، ابھی انتظار میں ہے کہ ہاں اس کی قیمت بڑھے گی اور میں اور فائدہ زیادہ کماؤں گا۔ لیکن مارکیٹ میں کیا ہوا کہ اس کی قیمت بڑھی نہیں بلکہ اس کی قیمت گر گئی۔ جیسے ہی اس کی قیمت گر گئی تو اب اسے احتیاط کے طور پر خمس اس بڑھی ہوئی قیمت پہ دینا ہے، جو گر گئی ہے اس پہ نہیں دینا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ سال مکمل ہو گیا، اس کے باوجود اس نے فروخت نہیں کیا اور وہ اور فائدے کے انتظار میں رہا، لہذا اب کیونکہ قیمت اس کی بڑھی تھی تو اس بڑھی ہوئی قیمت پہ خمس لاگو ہو چکا تھا، اب جب گر گئی تو وہ اس کی اپنی غلطی کی وجہ سے، کیونکہ سال مکمل ہو چکا تھا، تو احتیاط یہ ہے کہ اس پر خمس واجب ہے۔ کس قیمت پر؟ جو بڑھی ہوئی قیمت جو کہ درمیان میں بڑھی تھی اس قیمت پر خمس واجب ہے، نہ کہ جو بعد میں گر گئی ہے اس پر۔ اب آ جائیے نمبر 1740۔ کسی شخص نے مال تجارت کے علاوہ کوئی مال خرید کیا ہو یا اسی طرح کسی طریقے سے حاصل کیا ہو جس کا خمس وہ ادا کر چکا ہو، تو اگر اس کی قیمت بڑھ جائے اور وہ اسے بیچ دے تو ضروری ہے کہ جس قدر اس چیز کی قیمت بڑھی ہے اس کا خمس دے۔ اب یہاں پر اس مسئلے میں کہہ رہا ہے کہ کوئی شخص ہے جو کہ مال تجارت کے علاوہ اور کوئی مال خریدتا ہے،
مثلا اس کا غرض و غایت تجارت نہیں ہے، اس نے ویسے ہی کوئی مال خریدا ہے، یا اسے کسی طریقے سے حاصل ہوا، اس نے خود خریدا نہیں ہے، کسی طرح سے اسے کوئی مال حاصل ہوا، پہلے اس نے اس کا خمس دیا ہوا تھا، جس کا خمس وہ ادا کر چکا تھا، یعنی جو اس نے خریدی ہے اس کا خمس یا تو پہلے سے دیا ہوا تھا یا اس نے ادا کر دیا، یا اسے کوئی چیز حاصل ہوئی اس پر اس نے خمس دے دیا ہو یا اس کا پہلے سے ادا کیا ہوا ہو، تو اگر اس کی قیمت بڑھ جائے اور وہ اسے بیچ دے تو ضروری ہے کہ جس قدر اس چیز کی قیمت بڑی ہے اس کا خمس دے۔ کہہ رہے ہیں کہ اب اس نے کیا کیا، اسی چیز کو تجارت کے لیے نہیں لیا تھا، اپنے کسی استعمال کے لیے وہ چیز لی تھی، لیکن جیسے ہی اس کی قیمت بڑھ گئی، اس نے دیکھا کہ اب فائدہ ہو رہا ہے تو وہ اس چیز کو بیچ دیتا ہے۔ اب جب اس چیز کو بیچتا ہے تو کیونکہ اگرچہ اس کا خمس پہلے سے دیا ہوا تھا، لیکن کیونکہ اس نے اور فائدے میں بھیجا ہے، اب جو فائدہ ہے اس پر بڑھی ہوئی قیمت پر خمس واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح مثلا اگر کوئی درخت خریدے اور اس میں پھل لگے، اس نے صرف درخت خریدا تھا، لیکن اس کے بعد جب موسم آیا تو اس میں پھل لگ گئے، اب اس کے پھلوں پر بھی خمس ہوگا، اس کے پھلوں سے جو اسے فائدہ ملے گا، جو اسے منفعت حاصل ہوگی، اس پر خمس ہوگا۔ اسی طرح یا گوشت حاصل کرنے کے لیے بیڑ خریدے، اس نے ایک بیڑ خریدی تاکہ وہ موٹی تازی ہو جائے اور اس سے وہ گوشت حاصل کرے، اور اس کی حفاظت کے دوران وہ بھیڑ موٹی ہو جائے، تو ضروری ہے کہ جو اضافہ ہوا ہے اس کا خمس دے۔ اس نے گوشت کے لیے ایک بھیڑ خریدی اور اس نے کچھ دن جو ہے وہ اس کی حفاظت کی، اسے پالا، پہلے وہ 10 کلو کی تھی لیکن اب وہ 15 کلو کی ہو گئی ہے، تو جو اس میں اضافہ ہوا ہے اس کا اسے خمس ادا کرنا پڑے گا۔ مسئلہ نمبر 1741، اگر کسی نے اس مال سے باغ لگائے جس کا خمس دیا ہے یا خمس اس سے متعلق نہیں ہوا ہے، اور تاکہ اس کی قیمت بڑھ جانے پر اس کو بیچ دے گا، تو ضروری ہے کہ پھلوں درختوں کی نشوونما اور چھوٹے پودے جو خود اگ آئے ہیں یا اس نے اگایا ہے، اور خشک ٹہنیاں جو علیحدہ کرنے اور استفادہ کرنے کے لائق ہیں، نیز باغ کی اضافی قیمت کا خمس دے۔ یہاں پر سب سے پہلے جس مال سے وہ خرید رہا ہے باغ، اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ جس مال سے وہ باغ خرید رہا ہے اس پر اس نے پہلے سے خمس ادا کر دیا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جس مال سے وہ باغ خرید رہا ہے اس پر ابھی تک خمس واجب ہی نہیں ہوا، اس سے متعلق ہی نہیں ہوا ہے خمس۔ یہ 2 صورتیں ہیں۔ ایسے مال سے وہ باغ خرید کرنا چاہتا ہے۔ اب کیوں خرید کرنا چاہتا ہے؟ باغ اس وجہ سے خرید کرنا چاہتا ہے کہ جیسے ہی اس کی قیمت بڑھ جائے گی وہ بیچ دے گا۔ جب یہ صورتحال ہو تو ضروری ہے کہ اس باغ کے پھلوں، اس باغ کی درختوں کی جو نشوونما ہوئی ہے، جو ان میں اضافہ ہوا ہے اس پر، اور وہ چھوٹے پودے جو خود اگ آئے ہیں
باغ میں مختلف پودے جو ہیں وہ درخت، بڑے بڑے درختوں کے ساتھ ساتھ چھوٹے پودے بہت سارے اگاتے ہیں، وہ ان پر یا اس نے خود اگایا ہے، یعنی جتنے پہلے درخت موجود تھے اس سے ہٹ کر پھر اس نے اور بھی چھوٹے چھوٹے پودے اگائے ہیں، اور خشک ٹہنیاں جو علیحدہ کرنے اور استفادہ کرنے کے لائق ہیں، یا ایسی خشک ٹہنیاں جو کہ درختوں میں ہوتی ہیں، ان سے وہ اضافہ مثلا جلانے وغیرہ کے لیے استفادہ کے لائق ہیں، نیز باغ کی اضافی قیمت کا خمس دے۔ یعنی جب یہ صورتحال ہو کہ جب اس کا ارادہ یا یہ ہو اس کہ وہ قیمت بڑھ جانے پر بیچ دے گا، تو ان ساری صورتوں پہ اسے خمس دینا پڑے گا، درختوں پر، ان کی نشو نما پر، پھلوں پر، چھوٹے پودوں پر، خشک ٹہنیوں پر، اور جو قیمت میں اضافہ ہوا ہے اس پر بھی اسے خمس دینا پڑے گا۔ لیکن اگر اس کا ارادہ یہ رہا ہے کہ ان درختوں کے پھل بیچ کر ان کی قیمت سے نفع کمائے گا، یعنی اس کا ارادہ یہ نہیں ہے کہ جیسے ہی باغ کی قیمت بڑھے گی تو میں اسے بیچ کر نفع کماؤں گا، نہیں، اس کا ارادہ یہ ہے کہ باغ تو میرے پاس رہے گا لیکن درختوں کے جو پھل لگیں گے ان پھلوں کو بیچ کر ان کی قیمت سے نفع کمائے گا، تو اضافی قیمت کا خمس واجب نہیں ہے۔ اب جب اس نے جو باغ جتنی قیمت میں خریدا تھا اس پورے باغ کی قیمت میں اگر اضافہ ہو جائے تو اس قیمت پر، اضافی قیمت پر خمس واجب نہیں ہے، اور بقیہ چیزوں پر خمس ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں مثلا پھلوں پر، چھوٹے چھوٹے پودوں پر، ٹہنیوں پر جو اضافی فائدہ ہے اس پر خمس، اضافی چیزیں ہیں ان پر تو خمس واجب ہوگا، لیکن خود باغ کی قیمت میں جو اضافہ ہوا ہے اس پر خمس واجب نہیں ہوگا۔ اب آ جائیے مسئلہ نمبر 1742۔ اگر کوئی شخص بید مشک اور چنار وغیرہ کے درخت لگائے تو ضروری ہے کہ ہر سال ان کے بڑھنے کا خمس دے، اور اسی طرح اگر مثلا ان درختوں سے نفع کمائے جن کی شاخیں عموماً ہر سال تراشی جاتی ہیں، اگر ان کی آمدنی اس کے سال کے اخراجات سے بڑھ جائے تو ضروری ہے کہ اس کا خمس دے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتا ہے کہ بید مشک اور چنار ان کی لکڑیاں کافی بکتی ہیں اور کافی قیمتی لکڑیاں ہیں، اس وجہ سے بید مشک جو کہ عموماً بہت ساری جگہوں پر پایا جاتا ہے، اور دوسرا درخت ہے چنار۔ چنار ایک ایسا درخت ہے کہ جس کے پتے انسان کے پنجے، ہاتھ کے پنجے کی شکل کی طرح ہے، اور یہ شمالی علاقہ جات اور کشمیر کی طرف بہت زیادہ پایا جاتا ہے، بہت ہی لمبا درخت ہوتا ہے، اس کی لکڑی بہت ہی لمبی اور سیدھی ہوتی ہے۔ تو کہہ رہیں گے اگر کوئی شخص بید مشک اور چنار وغیرہ کے درخت لگائے تو ضروری ہے کہ ہر سال ان کے بڑھنے کا خمس دے، جتنا وہ ہر سال بڑھتا ہے اتنا اس کا خمس بڑھتا جائے گا، البتہ اس کو دینا ہر سال نہیں ہے، جب بھی کاٹے گا تو دے گا، البتہ جیسے ہی بڑھتا جائے گا تو اس کا خمس بھی بڑھتا جائے گا، یعنی دوسرے الفاظ میں کہ جیسے ہی اس کی قیمت بڑھتی جائے گی تو اس کا خمس بھی بڑھتا جائے گا۔ اور اسی طرح اگر مثلا ان درختوں سے نفع کمائے جن کی شاخیں عموماً ہر سال تراشی جاتی ہیں، عموماً یہ باغوں میں اور بڑے بڑے درختوں میں یہ عمومی بات ہے کہ ہر سال ان کی شاخیں تراشی جاتی ہیں موسم کے حوالے سے، اور جب ان کی شاخیں تراشی جاتی ہیں تو ان میں سے لکڑیاں بنتی ہے، اور وہ لکڑیاں بیچ کر انسان آمدنی کر سکتا ہے، فائدہ
کما سکتا ہے۔ تو کہہ رہیں گے ان درختوں سے نفع کمائے جن کی شاخیں عموماً ہر سال تراشی جاتی ہیں، یعنی ہر سال ان کی شاخیں کاٹی جاتی ہیں، ان شاخوں میں سے آمدنی ہوتی ہے، اس میں سے وہ پیسہ کماتا ہے۔ اگر اس کی آمدنی اس کے سال کے اخراجات سے بڑھ جائے، اب اس کی آمدنی یہ شاخوں کی ذریعے سے جو اس کی آمدنی ہوئی، اس نے اس کو اپنے سال کے اخراجات میں شامل کر لیا، اب اس کی آمدنی جو ہے وہ سال بھر کے اخراجات سے بڑھ گئی، تو ضروری ہے کہ اس کا خمس دے۔ اس آمدنی جو کہ سال کے اخراجات سے بڑھ گئی اور اس کو بچت ہو گئی، منافع ہو گیا، تو اس پر بھی خمس دینا واجب۔ اچھا، مسئلہ نمبر 1743، اگر کسی کی آمدنی کے متعدد ذرائع ہوں، مثلا اپنے سرمایہ سے کچھ شکر اور کچھ چاول خریدا ہوا ہو، اور ان سب کا تجارتی حساب و کتاب جیسے خریداری، لانا لے جانا، تجوری اور فائدہ و نقصان سب ایک ہوں، تو ضروری ہے کہ آخری سال میں اس کے اخراجات نکالنے کے بعد جو مال میں اضافہ ہو اس کا خمس دے۔ یعنی اس کے کاروبار مختلف ہیں، ذرائع آمدنی مختلف ہیں، مثلا ایک چاولوں کا کاروبار ہے، ایک شکر کا کاروبار ہے، کسی اور چیز کا کاروبار ہے، لیکن ان کا حساب و کتاب، ان کا لانا، ان کی خریداری، ان کی تجوری، ان کا فائدہ، ان کا نقصان وہ الگ الگ نہیں رکھتا۔ مثلا ایسے نہیں کرتا کہ یہ نقصان شکر کا ہے، یہ فائدہ شکر کا ہے، یہ نقصان چاول کا ہے، یہ نقصان فائدہ چاول کا ہے، ایسا نہیں کرتا، بلکہ ملا ہوا ہے، جتنا بھی اس کے ساتھ فائدہ ہوتا ہے تو بھی ساروں کا ملا کے، اگر نقصان ہوتا ہے تو بھی ساروں کا ملا کے۔ تو ضروری ہے کہ آخری سال میں اس کے اخراجات نکالنے کے بعد جو مال میں اضافہ ہو اس کا خمس دے۔ اب سارے کاروباروں کا اس نے حساب کیا، سارے کاروباروں میں سے جتنا سارے اخراجات نکالنے کے بعد جتنا اسے فائدہ ہوا، اس اضافہ جو ہوا ہے، فائدہ جو ہوا ہے، اس پر اسے خمس دینا ہے۔ اب آ جائیے اسی مسئلے کا دوسرا حصہ، لہذا اگر تجارت کے ایک شعبے میں فائدہ اور دوسرے میں نقصان ہوا ہو تو ایک شعبے کے نقصان کی بھرپائی دوسرے شعبے کے فائدے سے کر سکتا ہے۔ یعنی دو شعبے ہیں، مختلف ہیں، لیکن ان کا حساب و کتاب، ان کا نقصان و فائدہ، ان کا سارا سسٹم ساتھ وہ چلاتا ہے، تو اب ان میں سے کسی ایک میں نقصان ہو گیا تو اس نقصان کی بھرپائی دوسرے سے کر سکتا ہے۔ لیکن اگر مال حاصل کرنے کے دو مختلف ذرائع ہوں، مثلا تجارت اور زراعت، یا پھر ذریعہ ایک ہو لیکن حساب و کتاب الگ ہو، ایک تجارت ہے اس کی ایک زراعت ہے، یا مثلا ذریعہ ایک ہی ہو، مثلا دونوں تجارت ہے لیکن چیزیں مختلف ہیں، لیکن ان کا حساب و کتاب اس نے الگ الگ رکھا ہوا ہے۔ مثلا جیسے کہ اوپر مثال دی کہ شکر اور چاول تجارت ہے، لیکن ان دونوں کا اس نے حساب جو ہے، حساب و کتاب الگ الگ رکھا ہوا ہے، تو اس صورت میں احتیاط واجب کی بنا پر ایک شعبے کے نقصان کی بھرپائی دوسرے شعبے کے فائدے سے نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کا حساب کتاب الگ ہے۔ لہذا اب شکر کا نقصان چاول سے نہیں لے سکتا، چاول کا نقصان شکر سے نہیں لے سکتا۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔